خواتین و حضرات کو عارف کسانہ کے چینل پہ ویری وارم ویلکم۔ آج کے ولاگ میں ہم ایک بہت ہی اہم معاملے پہ بات کریں گے۔ انفیکٹ 3 معاملات ہیں لیکن وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں، اور یہ سویڈن میں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ ہر شخص کو اس بارے میں جو ہے وہ اویئرنیس ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا معاملہ وہ ہے کہ جن لوگوں نے پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے یا سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کر رکھا ہے، ان کو بھی ایک معاملے کے حوالے سے جو ہے وہ تفصیلات دینا چاہوں گا۔ یہاں میں اپنے ان تمام ویورز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں پہ خبریں ہیں، نیوز ہیں، اپڈیٹس ہیں، ان پہ اپنا تبصرہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کا بھی شکریہ جو بعض وہاں پہ لوگوں نے سوالات کیے ہوتے ہیں، وہ اپنے تجربے سے یا اپنی انفارمیشن سے ان کا جواب دیتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے میری ہیلپ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ اور زیادہ شکریہ ان ناظرین کا، ویورز کا، جو مجھے خبروں کی ٹپس دیتے ہیں، جو معلومات دیتے ہیں، اور آج کے ولاگ میں جو کچھ انفارمیشن ہے وہ میرے ویورز کی جانب سے آئی ہیں۔ اور اس کے بعد جب اس طرح کی انفارمیشن مجھے ملتی ہیں تو پھر میں مزید اس معاملے کو چیک کرتا ہوں، اس سے ریلیٹڈ مزید جو ہے وہ معلومات حاصل کر کے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اور اگر آپ کسی بھی معاملے میں انفارمیشن دینا چاہیں تو آپ مجھے دے سکتے ہیں۔ آپ کی پرسنل انفارمیشن، آپ کا نام یا دیگر چیزیں وہ بالکل جو ہے وہ سیکرٹ رہیں گی، یعنی صیغہ راز میں رہیں گی۔ آج کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں کسی طرح سے کوئی رقم آ جائے یا کوئی آپ کو سوش کر دے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، وہ لوگ کہ جنہوں نے پی آر کے لیے اپلائی کر رکھا ہے، بینک ان سے جو ہے وہ 1 سال کی جب اسٹیٹمنٹ مانگتا ہے تو اس کی ان کو پہلے سے کیسے تیاری کرنی ہے، اور ہو سکتا ہے یہ سٹیزن شپ کے لیے اگر جن لوگوں نے اپلائی کیا ان کو بھی اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ درپیش آ جائے۔ تو پہلے معاملے پہ ہم بات کرتے ہیں سویڈن کا جو شہر ہے بوروس، اپنا سویڈن کے ساؤتھ میں، وہاں پہ کسی شخص نے جو ہے وہ غلطی سے کسی کو جو ہے وہ 2240 کرون جو ہے وہ اس نے سوش کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے سویڈن میں سوش جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ یہ طریقہ کار ہے پیسے ٹرانسفر کرنے کا، اور اس نے ایکچولی اپنی وائف کو کرنے تھے لیکن غلطی سے اس نے کسی اور ایک 40 سالہ خاتون تھی اس کو کر دیے، اور بعد میں اس کو احساس ہوا کہ یہ تو میں نے غلطی سے انہیں سوش کر دیا ہے۔ انہوں نے فوری طور پہ اس خاتون سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی کہ میں نے آپ کو غلطی سے 2240 کرون جو ہے وہ سوش کر دیے ہیں، تو آپ برائے مہربانی میرے پیسے مجھے واپس کر دیں۔ اس خاتون نے پیسے واپس کرنے کی بجائے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ٹیلی فون نمبر بند کر دیا، اور وہ کسی قسم کا اس کو جواب نہیں دے رہی تھی، حالانکہ وہ خاتون اسی شہر میں رہتی تھی۔ اس شخص نے پھر مجبوراً جو ہے وہ پولیس سے رابطہ کیا اور پولیس کو بتایا کہ جناب میں نے یہ غلطی سے سوش کیا تھا اور اس خاتون کو ملا ہے، اور اب وہ نہ مجھے جواب دے رہی ہے، نہ نمبر اٹھا رہی ہے، اور نہ پیسے واپس کر رہی ہے۔ پولیس نے جناب پھر اس پہ تحقیقات کی۔ پولیس نے جب تحقیقات کی تو اس خاتون نے کہا جی کہ پہلے تو مجھے پتہ نہیں چلا کہ یہ رقم مجھے کہاں سے آئی ہے، میں نے بس اس نے آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر سے بات کی اور مجھے اس کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن جب پولیس نے اس کا جو ہے وہ ریکارڈ چیک کیا، بینک اسٹیٹمنٹ چیک کی، تو اس نے اس رقم میں سے 2240 میں سے 2142 جو کراؤن ہے، 2142 کراؤن، وہ کسی دوسرے اکاؤنٹ میں جو ہے نا اس نے ٹرانسفر فوری طور پہ کر دیے تاکہ وہ جو ہے وہ میرے اکاؤنٹ میں نہ رہے۔ اور اس نے لیکن اس کا جواب اس نے دیا مجھے چیک کرنا پڑے گا کہ میں نے پتہ نہیں کہاں گئے یہ وہ۔ تو اس کے بعد یہ معاملہ پولیس جو ہے وہ عدالت میں لے گئی، تھنگس ریت جو وہاں کی بوروس کی ہے، وہاں پہ جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہے اس نے جناب کہا کہ اس خاتون نے غیر قانونی طور پہ رقم اپنے پاس رکھی ہے، کسی بندے نے غلطی سے اگر اس کو بھیج دی ہے تو وہ اس کی رقم نہیں تھی، اور اس کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ اس کو واپس کرتی، لیکن واپس کرنے کی بجائے اس نے جھوٹ بولا ہے، اور وہ پولیس کے کہنے پہ بھی جناب اس نے صحیح انفارمیشن نہیں دی۔ اس وجہ سے اس کو 30 ڈیز کا جو ہے وہ جرمانہ، جس میں ہر دن کا 50 کرون جرمانہ ہوتا ہے، تو یہ یعنی کہہ لیں 1500 کرون اس کو یہ جرمانہ ہو گیا۔ باقی جو رقم اس نے لی تھی وہ سود سمیت اس کو واپس دی جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر اس نے پولیس نے جو ہے وہ مزید تحقیقات کی، اس کے جو باقی چیزیں وہ بھی سامنے آ گئی۔ تو یہ جناب معاملہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر غلطی سے آپ کو کسی سے سوش آ جائے، رقم آ جائے، تو آپ یہ چیک کریں کس کی ہے، اور اگر وہ شخص آپ سے رابطہ کرتا ہے تو آپ فوری طور پہ اس کو واپس کر دیں کہ یہ آپ کی رقم آئی ہے۔ اس طرح کا معاملہ یہاں ایک اور شخص کے ساتھ بھی پیش آیا ہے کہ اس کو اپنے بینک میں 3 ٹرانزیکشنز آئی ہیں مختلف ٹائمز میں۔ جب پہلی آئی تو اس نے شاید سمجھا کہ وہ جہاں پہ جاب کرتا ہے شاید اوور ٹائم یا کوئی چیز آئی ہو، لیکن دوبارہ ایک اور ٹرانزیکشن آ گئی۔
اور پھر جب تیسری آ گئی تو انہوں نے کہا جی اس کو چیک کرنا چاہیے. اس نے اپنے بینک سے پوچھا جی کہ یہ مجھے 3 ٹرانزیکشنز آئی ہیں, یہ کہاں سے آئی ہیں, کیسے آئی ہیں؟ بینک نے کہا جی کہ ہم آپ کو نام پتہ بتا سکتے ہیں, اس سے زیادہ ہمیں نہیں پتا یہ کیوں آئی ہے اور نہ ہم اس کو روک سکتے ہیں. اس شخص نے جناب پولیس کے ساتھ رابطہ کیا. پولیس نے کہا جی یہ مجھے اس طرح سے آ رہی ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پولیس نے کہا جی کہ آپ کا بینک ہی جو ہے وہ اس میں کر سکتا ہے, کیونکہ آپ کو یہ رقم آ رہی ہے اور اس میں آپ جو ہے وہ اس کو روک بھی نہیں سکتے, اور آپ بینک اپنے سے رابطہ کریں. انہوں نے پھر بینک سے رابطہ کیا تو بینک نے کہا جی کہ ہم آپ کو جو انفارمیشن دے سکتے سے یہی دے سکتے ہیں, جس شخص نے آپ کو یہ رقم بھجوائی ہے ہم نے آپ کو اس کا نام, ایڈریس, سارا کچھ بھیج دیا. اب آپ اس شخص سے رابطہ کریں اور اس کو کہیں جی کہ تم نے غلطی سے مجھے یہ پیسے بھیج دیے ہیں, اب مجھے بتاؤ کہ میں تمہیں کیسے واپس بھیجوں. تو یعنی یہ انہوں نے بہت اچھا کیا کہ بجائے خاموش رہنے سے, چپ رہنے سے, پیسے پاس رکھنے کے, انہوں نے جناب اس شخص سے رابطہ کیا اور ان کو کہا جی کہ یہ آپ اپنی رقم آپ واپس لے لیں. تیسری اور بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کرتے ہیں, خصوصاً وہ لوگ جو جابس کی وجہ سے یا ورک پرمٹ کی وجہ سے یا یورپ کے دوسرے ممالک سے آئے ہیں یا باقی بھی ہو سکتے ہیں, تو مائگریشن ایجنسی جو ہے وہ بعض اوقات ان کو کہتی ہے جی کہ آپ پچھلے سال کی پوری سال کی بینک سٹیٹمنٹس ہمیں بھیجیں, اور اس میں اگر کوئی بھی رقم 1000 کرون سے زیادہ ٹرانسفر ہوئی ہے تو اس کی وضاحت کریں کہ یہ 1000 کرون آپ نے کہاں ٹرانسفر کیا, اور اس کی آپ کو وضاحت دینا ہوگی. اور اگر کوئی آدمی کام کرتا ہے یا کس طرح سے, تو اگر اس کو رقم اس کو وصول ہوئی ہے تو اس کا بھی آپ نے بتانا ہے کہ یہ 1000 کرون سے زیادہ رقم جو ہے وہ آپ کو کہاں سے آئی ہے, کس نے آپ کو بھیجی ہے. اور چونکہ آپ کو پتا ہے کہ سال کے بعد یہاں آپ نے اپنا ٹیکس ڈکلیریشن کرنی ہوتی ہے, تو اگر تو آپ نے اس رقم کو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ مجھے آئی تھی فار ایگزامپل کوئی جاب سے, یا اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں سروس سے آپ نے پیسے لیے ہیں, کچھ لیے ہیں, پھر تو ٹھیک ہے. اور اگر ایک ہی بندے کی طرف سے آپ کو ڈفرینٹ ٹرانزیکشنز آئی ہیں 2-3 مہینوں میں, مثلا 3,000 یا 2,000 یا 4,000 ایک ہی شخص آپ کو بھیج رہا ہے, تو پھر آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ یہ رقم آپ کو کیوں آئی تھی, کیسے آئی تھی. اور 1000 کرون یا اس سے بڑی رقم, اگر چھوٹی رقم ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ جناب بڑا اہم معاملہ ہے. یہ اگر ہو سکتا ہے جو سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کریں تو وہ بھی آپ کو پوچھ سکتے ہیں. اس چیز کا خیال رکھیں جن لوگوں نے پی آر کے لیے, سٹیزن شپ کے لیے, ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے, کہ ان کا بینک ریکارڈ جو ہے وہ بڑا کلیئر ہو, کیونکہ اس میں پہلے بھی کئی کیسز آئے. کئی لوگ جو ہے وہ ورک پرمٹ کی سیلری لے لیتے ہیں, اس کے بعد اس کو جناب جا کے نکلواتے ہیں اور ان کو واپس کر دیتے ہیں جن کے ساتھ انہوں نے کوئی معاملہ کیا ہوتا ہے. تو یہاں بینک یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ ہر مہینے آپ 2,000-5,000 کیوں کیش نکلوا رہے ہیں. سویڈن میں تو کیش اتنا زیادہ استعمال ہوتا نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بات کو سمجھ گئے ہیں کہ جو بھی رقم آپ کو ان آؤٹ ہو رہی ہے آپ اس کو جسٹیفائی کر سکیں, اور اس کے بعد اگر آپ کو آئی ہے تو اگر آپ نے بینک ٹرانزیکشنز کو ٹیکس میں آپ ڈکلیئر کر دیں گے تو پھر آپ کو کوئی معاملہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جناب یہ 3 اہم معاملے تھے, یہ تینوں کنیکٹڈ تھے ایک دوسرے سے, اس لیے میں نے آج کے ولاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. اب یہاں میں ناظرین سے چاہوں گا کہ اگر ان کی انفارمیشن میں بھی اس طرح کی کوئی چیز ہو تو وہ ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں تاکہ لوگوں کا بھلا ہو جائے, وہ کسی پریشانی سے بچ سکیں. اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی اس طرح کی انفارمیشن ہو, ٹپس ہو جو آپ چاہیں کہ آنے والے کسی ولاگ کا موضوع بن جائے, تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں, اور آپ کی انفارمیشن کی بیس پہ جو ہے وہ مزید انفارمیشن لے کے ولاگ آپ لوگوں کی خدمت کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ.